میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بروج کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں کھا کر کے آسمان کی قسم، برجوں والا آسمان، قیامت کے دن کی قسم، جمعے کے دن کی قسم، عرفات کے دن کی قسم، یہ قسمیں کھا کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظالم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اخدود والوں کا، ذو نواس کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا، کافروں کا انجام کیا ہوگا، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے جہنمی ہیں، ایمان لانے والے جنتی ہیں۔ یہاں سے آگے پھر ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے اور پکڑنا میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور پکڑنا آسان بھی نہیں، مشکل بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ پھر بھی سنو، پیار بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑی ہے۔ پکڑ بھی سخت ہے، پکڑ کرنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن پیار بھی بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا سا تم شرمندہ ہو جاؤ تنہائی کے اندر چھپ کر کے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، دل ہی دل میں شرم آئی، اللہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں کا خوف کرتا ہوں، اللہ کا خوف نہیں کرتا، کسی کے دیے ہوئی امانت، کسی بندے نے مجھے 100 روپے امانت دی، اس میں سے 1 روپیہ میں چوری نہیں کرتا، اللہ نے جو نعمتیں دی اس میں خیانت کیوں کرتا ہوں؟ اگر اس طرح دل ہی دل میں تھوڑا سا سوچا نا، اللہ تعالیٰ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ پھر پہلے قوموں کی تباہی کا تذکرہ فرمایا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم بھی اگر نافرمانی کریں گے تو ہم بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں، عزت کیسے کما سکتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا، بل ہوا قرآن مجید، عزت کمانے کا نسخہ قرآن ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کا مواخذہ کرتے ہیں نا، پھر وہ بچ نہیں سکتا، اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا نا، اس کو ضرور اس کا بدلہ صلہ ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت کے دن خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ آج اگر میں کمزور ہوں، یہ نوچتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، ہر طرح سے کمزور آدمی کے اوپر لوگ ناانصافی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کمزور کو انصاف دلانے کے لیے، ظالم کی پکڑ کرنے کے لیے قیامت کا دن ضروری تھا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
یعنی ایک تو دنیا کی پکڑ ہوتی ہے نا، اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو جہاں تھپڑ لگے گا وہاں درد ہوگا بس. کوئی ڈنڈا لگا، جہاں ڈنڈا لگے گا وہاں درد ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ یہ ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، اگر آگ آپ کے پاؤں کو لگی تو بھی اس کا درد دل میں ہوگا. یعنی اندر باہر کوئی ایک ذرہ بھی ایسا بچے گا نہیں جہاں آپ کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. یہ ہے بڑی سخت یعنی مصیبت. دنیا کے اندر اگر آگ لگتی ہے انسان کو، گوشت نہیں جلتا، صرف کھال اگر 50% جل گئی پھر وہ بندہ زندہ نہیں بچ سکتا. اور وہاں یہ ہے کہ اتنی آگ ہے کہ کھال کیا، گوشت کیا، ہڈیاں، وہاں تک آگ لگے گی، دل کے اندر تک آگ لگے گی، لیکن مرے گا بھی نہیں. تمنا کرے گا ہے مر جاؤں، لیکن موت نہیں. اس وجہ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بات آئے نا تو بے اختیار زبان سے بولا کرو، دل سے بولا کرو یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. دنیا کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جسم کو درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن دماغ دل سکون میں ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام تھے، کتنا مارتے تھے لیکن دل اتنا مطمئن تھا کہ پرواہ ہی نہیں ہے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کو اوپر بھی انگریز نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور ایک کوٹھڑی کے اندر ایک انتہائی یعنی پریشانی والے، اندھیرے والے ایک عقوبت خانے میں، کوٹھڑی میں بند کیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے میرا دماغ مکمل مطمئن تھا اور کام کرتا رہتا تھا. ہر وقت میں سوچتا ابھی موقع ملا تو میں یہ قرآن کا تفسیر لکھوں گا، یہ حدیث کا تفسیر لکھوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. میرا دل اور دماغ مکمل مطمئن تھے. تو دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ہر چیز کے اندر آدمی کو تکلیف ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ مشکل نہیں ہے، کیوں؟ انہو هو یبدئ و یعید، وہی اللہ ہے جو شروع میں بھی پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اپنے پاس لوٹاتا بھی ہے. اللہ ابھی ہم جو دنیا میں آئے ہیں نا اللہ کی مہربانی سے آئے ہیں، پھر مر گئے، قبر میں چلے گئے، تو دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. جو کسی انسان کو، کسی مخلوق کو پیدا بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی پکڑ کرنا کون سی مشکل ہے؟ تو وہ کسی کو سزا دے تو سزا دینا کون سا مشکل ہے اس کے لیے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، اور عرش کا مالک بھی وہی ہے، اور مجید ہے، بڑی بزرگی والا ہے. اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، یہ نیچے پانی، پھر زمین، پھر خلا، پھر آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان، یہ سارا پہلے پانی تھوڑی مقدار میں ہے، پھر زمین ہے، پھر زمین اور پانی سے بڑا پہلا آسمان ہے، اس سے اور بڑا دوسرا آسمان، اور بڑا تیسرا آسمان، اور عرش پورے اس کائنات کے اوپر ایسے گنبد کی طرح بنا ہوا ہے. جیسے گنبد ہوتا ہے نا، وہ سب کے اوپر گھیرے ہوتا ہے، تو اسی یہ عرش یہ پوری کائنات کو گھیرنے والا ہے. اسی عرش کا مالک بھی اللہ، اس عرش کا مالک بھی اللہ. جب اللہ تعالیٰ اس سب چیز کا مالک ہے تو کوئی کہاں بھاگ سکتا ہے؟ جیسے دنیا کے اندر کوئی جیل کے اندر کسی کو بند کر دے، ابھی وہ جب اسی کوٹھڑی کے اندر ہے تو کسی بھی ٹائم پر اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے نا. حضرت اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ اسرائیل کیسے پہنچتا ہے ہر ایک کو؟ ابھی ایک میت ہو گئی پاکستان میں، ایک ہو گئی سعودی کے اندر، ایک امریکہ کے اندر، ایک لمحے کے اندر وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، جیسے پلیٹ ہوتی ہے نا، پلیٹ کے سامنے اندر آپ کو چاول کے مختلف دانے نظر آتے ہیں نا، اٹھانے والا جہاں سے دانہ اٹھا ایک لمحے کے اندر اٹھا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسرائیل کے لیے پوری دنیا کو ایسا کر دیا، جہاں سے اٹھا اسی ٹائم پر اٹھا سکتا ہے. تو جب گنبد عرش کا یہ اوپر ہے پوری کائنات کے، وہ اسی کا مالک جب اللہ رب العالمین ہے، تو کسی کو پکڑنا کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ اور غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، معاف کرنے والا ہے.
اگر آپ نے کبھی بھی کسی موقع پر بول دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسی ٹائم پر معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص آیا پیغمبر کریم کے پاس، اے اللہ کے رسول مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بچی کو ذبح کیا ہے، یہ زندہ درغور کیا ہے، بتائیں مجھے اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے گا؟ پیغمبر کریم نے یہ بات سنی، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں تو صحیح، کیا اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کرے گا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا تذکرہ فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے توبہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑا غفور بھی ہے، کتنی بھی غلطیاں ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، لیکن شریف آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ غلطی کے اگر نشاندہی ہو جائے تو فوری طور پر معافی مانگتا ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کرتا ہے۔ ودود ہے، اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرنے والا اللہ۔ اور باپ ناراض ہوتا ہے نا، استاد ناراض ہوتا ہے نا، یا اور کوئی بھی جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو، اگر وہی ناراضگی کا کوئی معاملہ آ جائے، تھوڑی سی اگر آپ سے لغزش ہو گئی تو پٹائی ہوگی، سختی ہوگی، تعلقات کاٹ دے کے نکل جاؤ، تو میرے کام کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ شراب پی رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اذان ہوئی ہے مسجد کی طرف نہیں جا رہا، اور حرام کھا رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے علم سے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ نہیں کرتے۔ آنکھوں کا گناہ کے اندھا کر دے، کون کچھ کر سکتا ہے؟ جس منہ سے غلطی کر رہے اللہ تعالیٰ گونگا کر دے، نماز کے ٹائم پر مسجد میں نہیں آ رہے ہو، گناہ کی طرف جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ پاؤں سے معذور کر دے، کون سا مشکل تھا؟ لیکن ودود ہے، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں، ابھی نہیں تو کل سدھریں گے، پرسوں سدھریں گے، کوئی موقع آئے گا کہ سدھریں گے۔ اللہ کے نبی پر کتنا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو ایسا عذاب نہیں دیا دشمنوں کو کہ سارے تباہ ہو جائیں، پھر بھی موقع دیا، شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں، پھر بہت سارے سدھر بھی گئے۔ حضرت عمر جیسا آدمی نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن اللہ کی قدرت اس کو ہدایت مل گئی۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرنے والے ہیں جو چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں۔ ہم سب کی پکڑ ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی پکڑ سکتا ہے، اور کوئی دنیا کے اندر پکڑ کرنے والا نہ بھی ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، بے شک آئی ہے تمہارے سامنے پہلے لشکروں کی باتیں، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی، کس طریقے سے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، کتنا بڑا پاور تھا ان کے پاس، حکومت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، کوئی بچ نہ سکا۔ آپ بھی اگر نافرمانی کرو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے، نہیں یہ تو میں نہیں مانتا، جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اچھے خاصے دیندار لوگ، کوئی شریعت کا مسئلہ سامنے آتا ہے، بولتے ہیں نہیں یہ مولوی بڑا سخت ہے، نہیں یار جہان کے اندر چلتا ہے پردے سے کیا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، چہرے کے پردے کی کیا ضرورت ہے، ارے بابا یہ حرام کام ہے یہ نہ کرو، تو بولتے ہیں یار سارے چلتے ہیں، ابھی کہاں حرام سے بچ سکتے ہیں، یہ ہے جھٹلانا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کو گھیرنے والے ہیں، کہیں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ادھر سے قدرت کی تھپڑ لگ سکتی ہے، ادھر سے لگ سکتی ہے، کبھی بچہ بیمار، کبھی ماں بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی یہ بیماری، کبھی یہ بیماری، اللہ کی تھپڑیں ہیں۔ پھر کوئی سمجھتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، پرواہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ ابھی ان سب پریشانیوں سے کیسے بچیں؟ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ عزت عظمت بزرگی والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، محفوظ جگہ سے آیا ہے،
اسی کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ بڑا زور لگایا ابلیس نے قرآن کے اترنے کے ٹائم پر کہ اس کے اندر ملاوٹ کرے، نہ کر سکا۔ دنیا کے اندر قرآن پاک آیا، بڑا زور لگایا گیا اس کے اندر تبدیلی کے اندر، نہیں کر سکے۔ نہ تو زیر زبر کے اندر تبدیلی کر سکے، نہ معنی کے اندر تبدیلی کر سکے، نہ تفسیر تشریح کے اندر تبدیلی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے محافظ فوج پیدا کی ہے، حافظوں کی صورت میں، عالموں کی صورت میں، مفسرین، محدثین، فقہا کی صورت میں، جو قرآن پاک کے ذرے ذرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ محفوظ ہے، اور محفوظ ہے مولویوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، طلباء کے ذریعے سے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتیں لینا چاہ رہے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہ رہے ہو، تو اس کا نسخہ ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔